نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فی زمانہ ہر انسان ہی مشکلات میں گھرا ہوا پاتا ہے اور اپنے آپ کو ان مسائل سے نکالنے کے لیے ہر ممکن جتن کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی یاد ہی وہ واحد سہارا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے مصائب سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور ہر انسان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ اسے زندگی میں دولت ملے، عزت ملے، شہرت ملے، نیز یہ کہ مصائب سے آری زندگی نصیب ہو۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دن میں 24 گھنٹے دیے ہیں اور ان 24 گھنٹوں میں 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ ان 24 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نکال لیں تو ان 10 منٹوں میں ہی ہم اپنے تمام مسائل کا حل نکال سکتی ہیں۔ اور ان 10 منٹوں میں ہمیں صرف اور صرف استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھیں یا استغفار پڑھیں، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ اس سے دولت، رزق اور صحت کے دروازے انسان پر کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عزت، رحمت اور کامیابی کو چھاؤں کی طرح پھیلا دیتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کے مضامین سے اور نیز یہ کہ اس کے فوائد سے ہم واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ المائدہ کا لفظ آیت 112 کے لفظ مائدہ سے ماخوذ ہے۔ اس کا زمانہ نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ روایات سے تصدیق ہوتی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری کے آخر یا سن 7 ہجری کے اوائل میں یہ سورت نازل ہوئی تھی۔ ذی القعدہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 مسلمانوں کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے، مگر کفار قریش نے عداوت کے جوش میں عرب کی قدیم ترین مذہبی روایات کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا اور کہا کہ آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم روایات کے مطابق زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ اس موقع پر یہ ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو زیارت کعبہ کے آداب بتائے جائیں تاکہ وہ عمرہ کر سکیں۔ دشمن کافروں نے انہیں عمرہ سے روک دیا اور اس کے جواب میں کہیں وہ زیادتی نہ کریں تو یہ صورت نازل ہوئی۔ 13ویں رکوع میں پھر اسی مسئلے کو چھیڑا گیا ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پہلے رکوع سے 14ویں رکوع تک ایک ہی سلسلہ کلام ہے۔ پوری سورہ ایک ہی خطبے پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیے ہیں قوم سے، بنی اسرائیل سے، اور اس سے پہلے یہ عہد و پیمان اہل کتاب سے بھی لیے گئے تھے مگر معزول کر دیے گئے تھے۔ اس امہ کو اپنی آخری اور مکمل شریعت کا حامل پایا۔ عہد و پیمان کیے گئے پچھلی امتوں کی طرح کہیں وہ خائن اور غدار نہ بن جائیں۔ وفاداری اور کامل استواری سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، تمام آزمائشوں اور تمام خطرات کا مقابلہ کریں۔ سورہ کے مطالب کی نوعیت، آخری دور کے احکامات، مسلمانوں کو حق و عدل پر قائم رکھیں، عمل صالح پر قائم رہنا۔ آیات 12 سے 13 میں اللہ تعالیٰ نے عہد لیا لیکن انہوں نے عہد توڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ بنی اسرائیل کی بات ہے۔ پھر نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ میثاق کا حوالہ دیا۔ آیات 15 سے 16 میں اہل کتاب کو رسول اللہ اور قرآن پاک سے نصیحت حاصل کرنے پر زور دیا گیا کہ وہ اندھیرے میں بھٹکتے نہ پھریں بلکہ وہ صراط مستقیم کی طرف آئیں۔
نصارہ کو ملامت کی گئی 17 سے 18 آیت میں۔ اس طرح سے بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین میں فساد کیا، اور اس کا ذکر آیت نمبر 33 سے 34 میں آیا ہے۔ پھر 38 سے 40 میں چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ خدا کے قانون سے بھاگنے والوں کو آخرت میں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ سورۃ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو یا آسمان سے اترنے والے کھانے کو، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش پہ اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے وہ دسترخوان نازل فرمایا تھا۔ سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے، ایک مغضوب علیہ، دوسرے مغضوب علیہ، اور تیسرے صالحین تھے۔ یہ پورا قرآن ان پورے گھرانوں کی تفصیل میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں حیوانیت سے انسانیت کی طرف عروج تھا، سورہ آل عمران میں پھر انسانیت سے لے کر بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف عروج تھا، انسانیت سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرف عروج تھا۔ پھر اس کے بعد سورۃ نساء کے اندر زندگی گزارنے کے معاشرت کے اصول و قواعد بیان فرمائے گئے ہیں، اور آج مائدہ کے اندر پہلی وہ منزل پوری ہوئی۔ زندگی کی دوسری منزل شروع ہوتی ہے مائدہ سے، اور کھانے پینے کے دسترخوان بچھانے سے معاشرت اچھی ہو گئی تھی، معاملات سلجھ گئے تھے۔ اب نفسانیت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی معرفت میں انسان آ گیا تھا۔ اب جسمانی، روحانی، ایمانی اور دین نشرماں کے دسترخوان بچھنے شروع ہو گئے۔ یہ وہ دسترخوان تھا جو عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کھانے بھیجے تھے۔ صرف وہ جسمانی ضروریات کے لیے نہ تھے، بلکہ ایمانی غذائیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو عہد کیا وہ عہد پورا کیا۔ دسترخوان وسیع کرتے گئے کہ اتنا آسان نسخہ ہے، 3 انداز سے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا۔ 3 انداز سے نصیحت کی کہ ایک تذکیر لا الہ الا اللہ نے اپنی نعمتوں کو یاد کرا کے اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ مجھے ہی رب سمجھو اور میری ربوبیت کا حق ادا کرو، اسی عبودیت کے آگے جھک جاؤ، عابد بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، عبادت گزار بن جاؤ، ماننے والے بن جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ، اور نہ ماننے والے بن کر ناکام نہ ہو جانا۔ موت کے بعد کے حالات کو بیان کر کے تفصیل دی کہ انسان کو ایک نہ ایک روز مرنا تو ہے، کوئی بھی انسان موت سے نہیں بچ سکتا، تو تمہیں جو دین دیا ہے اس پر عمل کر لو اور اپنی آخرت کو سنوار لو۔ سورۃ المائدہ کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ اگر کوئی شخص تنگی اور فاقہ سے دوچار ہو اور کاروبار میں نقصان ہو جائے تو فوراً امکانات ہو جاتے ہیں کہ آیا کاروبار کب ختم ہو جائے گا، تو سورۃ المائدہ کی تلاوت کریں۔ اور اگر کوئی شخص باوضو ہو کر 41 مرتبہ سورۃ المائدہ کو پڑھے تو اس کے گھر والے فاقہ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ پڑھنے والے دنیا کی نفسانیت میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، اور یہ کہ اگر اس کو کسی شخص نے صندوق میں لکھ کر رکھ لیا تو اور اس کا سامان محفوظ رہے گا۔ اگر سورۃ المائدہ کو لکھ کر پانی میں گھول کر یہ پانی ایسے مریض کو پلایا جائے جو سخت پیاسا ہو تو وہ سیراب ہوگا اور اسے پیاس نہ لگے گی۔ رات کو تہجد کے بعد سورۃ المائدہ 10 دفعہ پڑھیں، اس کو عرق گلاب اور زعفران ملے پانی میں رکھیں اور وہ پانی استعمال کریں، اور اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی ہو تو وہ پانی میں گھول کر
اسے زعفران اور ہلکے گلاب میں گھول کر پی لے تو اس سے بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا، نیز یہ کہ اس کے گھر والے اور وہ خود بھی فاقہ سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔